أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر قال ما رضوانه الأكبر قال إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لك خاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن اور مجلس ذکر اسلامی اعتبار سے ماہ رمضان جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 تاریخ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل یار غار و مزاج سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات ہے. اسی مناسبت سے چند ایک فضائل اور مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ حضرات کے کچھ گزار کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اہل بیت کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ شان والے، لیکن اللہ نے بعض صحابہ کے کچھ فضیلت اور خصوصیات عطا کی ہیں اور ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ نے جس کو عظمت اور شان اور خصوصیات سے نوازا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے آپ کو بہت سے اعزاز عطا کیے. میں زیادہ نہیں، صرف ایک دو اعزاز آپ حضرات کے کچھ گزار کرنے لگا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل اور مناقب شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی اور اصولی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہو، صحابہ اور اہل بیت کی بات سننا سنانا سمجھنا سمجھانا ہو تو پھر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کتنی چیزوں کی؟ نمبر 1 یا تو اللہ کا قرآن، نمبر 2 یا پیارے مصطفیٰ کا فرمان کہہ دو صلی اللہ. تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر تاریخ صحابہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن صحابہ اہل بیت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 میرے نبی کا فرمان. کیوں؟ کوئی اپنے علم عمل اپنی کوشش سے صحابی نہیں بنتا. صحابی بنتا ہے انتخاب خدا، اللہ کے انتخاب اور اللہ کی عطا سے. تو جس نے انتخاب کیا، اگر اس کی بات کو سننا، اس کے کلام کو پڑھنا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں. نمبر 2 صحابی بنتا ہے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور جن کی صحبت سے صحابی صحابی بنتا ہے، اگر ان کے کلام کو دیکھنا ہے تو اسے حدیث پاک کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت کے لیے یا تو اللہ کا قرآن چاہیے یا مصطفیٰ کا فرمان چاہیے۔ اس لیے آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ تاریخ کو اٹھائے اور تاریخ کے زور پہ صحابہ یا اہل بیت پہ جلا کرے، صحابہ یا اہل بیت پہ بات کرے، ہم کہیں گے ہم تیری اس تاریخ کو نہیں مانتے، ہم تیری تاریخ کو اٹھا کے رکھتی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ ہمیں قرآن اور میرے نبی کے فرمان نے بتایا کہ صحابہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو گئے ہیں، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو گیا۔ تو اس لیے پہلی بات ذہن نشین کر دیجئے، کوئی بندہ صحابہ اہل بیت پہ بات کرے، اسے کہ نعوذ باللہ تیرا جو اعتراض ہے یہ قرآن کریم سے ہے، نہیں حدیث مبارکہ سے ہے، نہیں تاریخ، میرا ذہن، میری سوچ، ہم کسی کا ذہن بھی نہیں مانتے، ہم کسی کی سوچ بھی نہیں مانتے۔ تو خیر آئیے آغاز کرنے لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مناقب دیے، جو عظمتیں دی، جو اعزاز دیے، پہلا اعزاز سنیے گا جو بنیادی اعزاز ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے صحابی ہیں۔ میرے نبی کے کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آئے پھر آگے آنے والے اعزاز سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ صحابی کسے کہتے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت اختیار کرے اور اسے ایمان ہی کی حالت میں موت آئے، اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں موت آئے، اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں صحابیت کا مقام کیا ہے، درجہ اور شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا نظریہ ان شان الصحبت لا يعدله شيء في الارض ولا في السماء۔ کیا مطلب؟ کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مقام صحبت کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ علم بھی نیچے رہ جاتا ہے، عمل بھی نیچے رہ جاتا ہے، اور مقام صحبت یہ سب سے بلند ہے۔ اگلی بات سنیے گا، ایک بندہ اٹھا کہنے لگا صحابی نے یوں کہا، یوں کیوں کہا، صحابی نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے کہا تیری عقل پہ پردہ ہے، دیکھ صحابی علم سے صحابی نہیں بنتا، صحابی عمل سے صحابی نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے تو میرے نبی کی صحبت سے بنتا ہے۔ بات سمجھیے گا، کوئی بندہ صحابہ پہ علم کے ذریعے عمل کے ذریعے اعتراض کرے، صحابہ کی عظمت میں کوئی فرق پڑتا؟ صحابہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ صحابی علم کی وجہ سے تو صحابی بنا نہیں، صحابی عمل کی وجہ سے تو صحابی بنا نہیں، وہ تو میرے نبی کی صحبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کے علم اور عمل پہ بحث ہوگی، لیکن جب صحابہ کی باری آئے گی صحابہ کے علم پہ بھی بحث نہیں ہوگی، صحابہ کے عمل پہ بھی بات نہیں ہوگی۔ صحابہ کے عمل اور علم کے علاوہ جو تیسرا درجہ ان سے بلند ہے مقام صحبت، تو پھر مجھے کہنے دے مقام صحبت اللہ نے فیصلہ دنیا میں دے دیا، قرآن میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دنیا والوں یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا یہ مقام صحبت ہے، اس سے بھی آگے چلیے نا۔ اللہ اکبر۔ بس میں اختصار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بات سناتا جاؤں۔ میں نے تعریف سنائی ہے، میں نے اس پہ مقام صحابیت آپ کے گوش گزار کیا ہے، یہ تو اہل علم کی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو علماء کی زبان ہے۔
آئیے عام فہم انداز کے اندر اسی بات کو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ صحابی کسے کہتے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے تو سنیے گا۔ جو بندہ مسجد میں آئے اسے نمازی کہتے ہیں، جو بیت اللہ دیکھ آئے اسے حاجی کہتے ہیں، جو جہاد سے زندہ واپس آ جائے اسے غازی کہتے ہیں، جو فیصلہ صحیح کرے اسے قاضی کہتے ہیں، جو قرآن اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرے اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ بندے تھوڑے ہون تے مولوی نوں پریشان ہونا چاہیے تے پریشان تسی ہو ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، عجیب گل ہے، بندے تھوڑے ہون تے کون پریشان ہوندا ہے؟ کئی مولوی کہتے ہیں ساڈے اندروں تقریر نکلدی نہیں۔ میں نے کہا کیسے نکلے؟ اللہ اکبر، اگر تو گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ بندے 100 ہون تے چاہے 10 ہون میں گل سنانی ہے، میں گل پھر نکلدی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ نیت ہی نہ ہو تو پھر گل کتوں نکلے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر بات ٹھہرتی نہیں، لوگوں کے باہر نکلتی نہیں ہے، ہماری ٹھہرتی نہیں ہے، اس لیے پریشان مجھے ہونا چاہیے، پریشان آپ ہیں۔ جو نہیں پریشان کہہ دے سبحان اللہ، وہ بیٹھے ہو وہ تو سبحان اللہ کہو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا صحابیت کا مقام اور درجہ کیا ہے؟ ذرا سنیے، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت نے کمال کر دیا۔ کسی نے سوال کیا حضرت مقام صحابیت کیا ہے؟ صحابی کا درجہ، صحابی کا شان کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے سن، اگر کوئی بندہ زمین سے اڑنا شروع کرے، اڑتے اڑتے آسمانوں تک پہنچ جائے، کوئی بندہ 100 بار مر کے زندہ ہو جائے پھر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ذرا اس کیوں کا جواب سننا۔ حضرت فرماتے مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ کہاں مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے وما ینطق عن الہویٰ کی صداؤں کو سنا ہے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جنہیں میرے نبی نے پاک کیا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک مرتبہ نبی کے ہاتھوں کے ساتھ لگے پھر ساری زندگی خوشبوئیں نہ گئیں؟ وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو نبی کی معیت میں آبلا پا ہوئے؟ وہ تقویٰ کہاں سے لاؤ گے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے؟ اللہ اکبر، وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دنیا کو تاج دے کے حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کیے جاتے ہیں؟ وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کے سنوارے جاتے ہیں؟ وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے امام الانبیاء بنا کرتے تھے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ جماعت کہاں سے لاؤ گے جس کے امیر اور بڑے امام الانبیاء خاتم النبیین تھے؟ پھر مجھے کہنے دینا کہ رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ۔ مقام صحابیت کیا ہے؟ میں نے کہا پہلا اعزاز سیدنا صدیق اکبر، بس میں نے ایک اعزاز سنا ہے، انشاءاللہ اسی میں وقت پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہے نا، آپ کا ذوق ہوا تو انشاءاللہ پھر دوسرا بھی چھیڑ لیں گے، لیکن پہلے سنیے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں نے انشاءاللہ صرف سنانا نہیں سمجھانا بھی ہے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، پہلا اعزاز، آپ میرے نبی کے صحابی ہیں، صحابی کی تعریف، مقام صحبت، اب میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں، پھر مجھے یوں کہنے دیجئے نا، اگر حضور استاد ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، حضور پیر ہیں، صحابہ مرید ہیں، حضور سپہ سالار ہیں، صحابہ لشکر جرار ہیں، حضور واعظ ہیں، صحابہ سامعین ہیں، حضور شمع ہیں، صحابہ پروانے ہیں، دیوانے ہیں، توحید کے فرزانے ہیں، دنیا سے بیگانے ہیں، اگر حضور پھول ہیں، صحابہ اس کی خوشبو ہیں، حضور سورج ہیں، صحابہ اس کی کرنیں ہیں، حضور چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، عجیب نظارے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے صحابہ
والے ہیں، اور ان جنتیوں کا صحابہ کا جو سردار ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آزاد مردوں میں سے جس ہستی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہیں حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ فرماتے ہیں ابھی میرے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ ملک یمن کی طرف چلتے ہیں تجارت کی نیت سے۔ میرے بھائیو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یاری ہے میرے نبی کے ساتھ، یہ ایمان لانے کے بعد نہیں بلکہ میرے محبوب سے صدیق کی یاری ایمان لانے سے پہلے بھی ہے۔ ایمان لانے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب کی عمر مبارک 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اچھا عجیب اتفاق ہے، جہاں جہاں میرے حضور اول ہے وہاں صدیق اکبر کیا ہے؟ ثانی ہے۔ وہاں صدیق کیا ہے؟ ثانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب سے 2 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال؟ یعنی عمر میں بھی حضور اول ہے، صدیق کیا ہے؟ میرے محبوب کی عمر مبارک 20 سال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال۔ دونوں دوست، دونوں یار سفر پہ نکلے، چلتے چلتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ قریب ایک راہب تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے قریب جا کے بیٹھے۔ حال حوال بات چیت شروع ہوئی نا، وہ راہب کہنے لگا ابو بکر وہ جو درخت کے نیچے ہستی بیٹھی ہے ذرا ان کا تعارف تو کروانا۔ میں نے کہا صدیق اکبر نے کہا ہوگا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے وہ دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کیا ہے؟ دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ نام ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے کیا ہے؟ دوست ہیں۔ وہ راہب کہنے لگا ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ تجھے کیا ہو؟ مبارک۔ کیوں؟ تیرے دوست جیسا دوست کائنات میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ راہب کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر مبارک ہو، آپ کے دوست کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج سجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فرماتے تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے اس بیری کے درخت کے نیچے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اب ان کے بعد جو ہستی بیٹھے گی وہ آخری نبی کی ہستی ہوگی، اس لیے ابو بکر تجھے مبارک ہو، یہ تیرے دوست امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، قربان جاؤ۔ صدیق اکبر فرماتے میں پہلے بھی حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن جب مجھے راہب نے بتایا اب میں کبھی بھی حضور کو پناہ نہ چھوڑتا۔ میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے کلمہ پڑھا، عمر مبارک 38 سال، چونکہ میرے محبوب کی عمر 40 سال، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی نا اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ آپ نے جو مجھے نعمت عطا کی ہے نا آپ مجھے ہمت اور توفیق دے، میں اس پہ آپ کا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ صدیق کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا صدیق اکبر کی یاری ایمان کے بعد کی نہیں بلکہ ایمان سے پہلے بھی ہے، ایمان لانے سے پہلے بھی ہے۔ آپ ان کے یمن گئے، آپ کو پتا چلا یہاں پہ ایک آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، تورات انجیل زبور کو جاننے والے۔ آپ ان کے پاس گئے کہ زیارت تو کروں نا، آپ نے جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، بیٹھ گئے، پوچھا نوجوان کون ہے، کہاں سے آیا؟ عبداللہ ہوں، مکہ مکرمہ سے آیا۔
فرمایا ان کے جو آنکھوں کے یہ بال بھوے جو تھے اتنے بڑے تھے کہ ان کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے انہوں نے یوں بالوں کو ہٹا کر مجھے کہنے لگے ابو بکر ہے جو بنو تمیم سے ہے۔ فرمایا میں حیران ہو گیا، جی ابو بکر ہو، بنو تمیم سے ہو۔ کہا ابو بکر اگر محسوس نہ کرے میں ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا علامت، کیا نشانی؟ کہا ذرا اپنا کرتا تو اٹھانا، میں تیری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کرتا ہٹایا، وہ بزرگ تڑپ گئے، رونے لگے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے اللہ والے میں تو تیری زیارت کے لیے آیا اور تو مجھے ہی دیکھ کر بے قرار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ابو بکر میرا نام شیخ اسد یمنی ہے، میں تورات انجیل زبور آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میری عمر 390 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، ماں کا نام حضرت آمینہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پیدا مکہ مکرمہ ہوں گے اور ان کی ہجرت جو ہے مدینہ منورہ، وہیں پہ ان کا دفن ہوگا۔ ان کا قبیلہ جو ہے وہ قریش ہوگا اور ان کا خاندان ہاشم ہوگا۔ ابو بکر اس نبی کا سارا تعارف جو ہے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذکر اور بھی ہے کہ اس نبی کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے قدم پڑے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ابو بکر اسی پہ بس نہیں ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ کنیت اس کی ابو بکر ہوگی اور اس کے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہنے لگے ابو بکر ہماری کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ مکرمہ والے تجھے اور تیرے نبی کو مجبور کر دیں گے ہجرت کرنے پہ۔ ابو بکر تو نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 1000 فٹ کی بلندی پہ لے کے جائے گا۔ ابو بکر تیرا کیا مقام، تیرا کیا شان ہے؟ ابو بکر ابھی یوں کرنا، جب تو واپس جائے اور محبوب اعلان نبوت فرمائے تو میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ شیخ اسد یمنی 390 سال کا بڑا آدمی وہ رو کے کہہ رہا تھا کملی والے میں نے آپ کی زیارت نہیں کی لیکن میں آپ کے غلام آپ کے یار ابو بکر کو دیکھ کر آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کہہ رہے میرے محبوب اعلان فرما چکے تھے، آپ کو پتا چلا حضور کے دروازے پہ میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اے ابو بکر اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ صدیق اکبر نے آگے سے کوئی جملہ نہیں کہا، بس ایک ہی بات کہی صدقتا، اللہ کے نبی ہاتھ نکالیے ابو بکر بیعت کرنے کے لیے آیا۔ علماء نے لکھا ہے بغیر دلیل بغیر مجزے کے جس ہستی نے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں بہت سی باتیں ہیں، ذرا عنوان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آزاد مردوں میں جس ہستی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی بات تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اب ذرا اگلی بات سنیے گا۔ ایک کہنے لگا مولوی صاحب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ آپ پنجابی کہتے ہیں بھی کیوں جلدی لڑائی کیوں کیے؟ کیوں پڑھا؟ یہ کوئی سوال ہے کیوں پڑھا؟ میں نے کہا چل تیری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے تیری کیوں کا جواب بھی دیتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عقل مند ہے کہ بے وقوف؟ کہتا جی ہوں تو عقل مند۔ میں نے کہا اچھا چل پھر تجھے کیوں کا جواب دیتا ہوں۔ میں کیوں کا جواب دینے لگا اور سن کے ہر عقل مند بندہ سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ کہتا جی صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ میں نے کہا یہ بتا رات ہوتی ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے،
عقل مند ہے نا؟ کہتا جی. میں نے کہا سورج نکلا, سورج کی سب سے پہلی کرن کہاں پہ پڑتی ہے؟ کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح نا. کہتا ہے وہاں پڑتی ہے جو جگہ سب سے بلند ہوتی ہے. میں نے کہا تیرے سوال کا جواب آ گیا. دنیا کا سورج نکلے سب سے پہلی کرن اس پہ پڑتی ہے جو جگہ ساری کائنات سے بلند ہوتی ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے نبی کا سراجا منیر والا نبوت والا سورج طلوع ہوا, سب سے پہلی کرن اس پہ پڑی ہے جو ہستی ساری کائنات میں بلند تھی. سبحان اللہ. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان والوں, ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی دوسری مولوی ہے نا چھٹے نے دسو کون سی نیکی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری کو مولوی صاحب واسی سے سننے چسکے واسطے کہتے واسطے چسکے واسطے اتنوں سنی اتنوں کٹی دفاع کرتی تھی گل ختم. میں نے کہا اچھا چلو سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اب ذرا سننا حضرت صدیق اکبر کا اعزاز سننا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ انشاءاللہ صرف قبول اسلام ایک اعزاز ہی کافی ہو جائے گا. اب اسے سمجھیے گا, تھوڑی سی تشریح کرنے لگا ہوں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز نیکی ہے, سب سے بڑی نہیں. روزہ نیکی ہے, سب سے بڑی نہیں. حج عمرہ نیکی ہے, سب سے بڑی نہیں. زکوٰۃ عشر نیکی ہے, سب سے بڑی نہیں. جہاد نیکی ہے, سب سے بڑی نہیں. تلاوت قرآن نیکی ہے, سب سے بڑی نہیں. سود سے بچنا, زنا سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, حسد سے بچنا نیکیاں ہیں, لیکن سب سے بڑی نہیں. کہتا مولوی صاحب سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ میں نے کہا سن, ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کا دیدار کرنا. میں قربان جاؤں دنیا والوں یہ سب سے بڑی نیکی ہے, تو پھر مجھے کہنے دینا یہ سب سے بڑی نیکی سب سے پہلے جس کے حصے میں آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی نیکی سب سے پہلے جس ہستی کے حصے میں آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سمجھ آئیے تو کہہ دو سبحان اللہ. ایک اللہ نے ذوق والی کہ تسی تھکے ہوئے ہو ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تھوڑا سا نظریہ بناؤں اگر آپ کی توجہ ہو. کہنے لگا مولوی صاحب صدیق اکبر سب سے بلند. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں. نمبر 2 صحابہ پوری امت میں سب سے بلند. میں نے کہا کوئی شک نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے مسلمان مل جائیں, ان کی عبادات جمع کر لی جائیں, ایک صحابی کے مقام کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. کہتا مولوی صاحب قرآن کریم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو جتنا تقوی اختیار کرتا ہے, جتنی عبادت کرتا ہے. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. اللہ دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیکیاں بھی کیا کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے. نیکیاں بھی کیا کرتا ہے. اب آپ کی توجہ چاہیے. صدیق اکبر کا مقام سمجھانے لگا ہوں. وہ کہنے لگا مولوی صاحب حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہوئے. ایک صحابی کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. دوسرے صحابی کچھ عرصے کے بعد ان کا طبی طور پہ انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ بعد والے صحابی پہلے صحابی سے درجے میں بڑھ گئے. درجے میں کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. جس نے خواب میں دیکھا انہیں بڑی حیرت ہوئی. سوال کیا اللہ کے نبی ایک شہید ہے, ایک کیا ہے؟ شہید ہے, اور دوسرا طبی طور انتقال ہوا.
تو بعد والے صحابی اس شہید صحابی سے آگے کیسے نکل گئے؟ میرے محبوب نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ بعد والے کو وقت زیادہ ملا، بعد والے کو وقت اس نے نیکیاں زیادہ کر لی تو آگے بڑھ گئے۔ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ اللہ کے ہاں اسی کا مقام بھی زیادہ۔ میرے نبی کی حدیث پاک نے بھی بتا دیا جس کی نیکیاں زیادہ اس کا مقام بھی بڑا۔ میرے بھائیوں اب توجہ کیجئے، کہتا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں پوری امت میں سب سے اعلیٰ صحابہ میں سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھیے کسی صحابی نے اسلام قبول کیا، وقت ملا 6 مہینے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال اور کسی کو 30 سال۔ اللہ اکبر، ایسے صحابی بھی ہیں فجر کے بعد کلمہ پڑھا، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ایک نماز بھی ادا نہیں کی۔